مارگلہ ہلز ٹریل 5 کی خوفناک کہانی۔ اسلام آباد کی شام ہمیشہ خوبصورت ہوتی ہے۔ سنہری دھوپ جب پہاڑوں کے پیچھے چھپنے لگتی ہے تو مارگلہ ہلز کا حسن اور بڑھ جاتا ہے۔ اسی پہاڑی سلسلے میں ایک مشہور راستہ ہے، ٹریل 5۔ دن میں لوگ یہاں ورزش کرتے ہیں، ہنستے ہیں، تصویریں بناتے ہیں، مگر رات کے بعد وہاں صرف خاموشی، اندھیرا اور کچھ ان دیکھے سائے باقی رہ جاتے ہیں۔ پہلا حصہ، ایڈونچر کا آغاز۔ ایک شام 4 دوست احمد، علی، فراز اور زین کینٹین میں بیٹھے گپ شپ کر رہے تھے۔ باتوں باتوں میں ایڈونچر کی بات نکلی۔ احمد نے کہا، یار سنا ہے ٹریل 5 پر رات کے وقت عجیب واقعات ہوتے ہیں، کیوں نہ آج ہم خود دیکھ کر آئیں؟ علی ہنسا، پاگل ہو گئے ہو، وہاں رات کو کوئی نہیں جاتا۔ فراز نے شرارت سے کہا، ڈر گئے کیا؟ بھوت سے؟ اور بس یہ جملہ باقی سب کے غرور کو چوب گیا۔ فیصلہ ہوا، رات 10 بجے سب ٹارچا اور پانی کی بوتلیں لے کر ٹریل 5 جائیں گے۔ رات کے وقت وہ گاڑی میں وہاں پہنچے۔ فضا میں ٹھنڈی ہوا تھی، درختوں سے پتوں کی سرسراہٹ آ رہی تھی، جیسے پہاڑ خود کوئی راز چھپا رہے ہوں۔ دوسرا حصہ، سمٹاٹا اور سایہ۔ جیسے جیسے وہ اندر گئے، ان کے قدموں کی آواز گونجنے لگی۔ چاروں ہنس رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، مگر آہستہ آہستہ خاموشی چھا گئی۔ پرندوں کی چہچہاہٹ بند ہو چکی تھی، کیڑے مکوڑے بھی چپ تھے۔ علی نے آہستہ سے کہا، یار یہ اتنا سمٹاٹا کیوں ہے؟ احمد نے موبائل کی لائٹ اونچی کی تو دیکھا، سامنے زمین پر ننگے قدموں کے نشان بنے ہوئے تھے، جو گیلی مٹی میں تازہ لگ رہے تھے۔ فراز نے ہنستے ہوئے کہا، شاید کسی نے واک کی ہو۔ مگر زین نے سہم کر کہا، یہ دیکھو، نشان ہمارے قدموں کے پیچھے سے شروع ہو رہے ہیں، آگے ختم ہو گئے ہیں۔ سب ایک لمحے کو رک گئے۔ ٹھنڈی ہوا اچانک رک گئی۔ ان کے ارد گرد صرف درختوں کے پتے تھے جو اب بالکل ساکت تھے۔ تیسرا حصہ، سفید کپڑوں والی عورت۔ تھوڑی دور ایک پرانا درخت کھڑا تھا، جس کے نیچے کچھ ہلکا سا چمک رہا تھا۔ احمد نے لائٹ ڈالی تو سب کے قدم رک گئے۔ درخت کے نیچے سفید کپڑوں میں لپٹی ایک عورت بیٹھی تھی۔ اس کے لمبے بال زمین پر بکھرے ہوئے تھے۔ علی نے لرزتی آواز میں کہا، بی بی، آپ ٹھیک ہیں؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ عورت آہستہ سے سر اٹھاتی ہے، اور جیسے ہی اس کا چہرہ روشنی میں آتا ہے، سب کے سانس رک جاتے ہیں۔ چہرہ سیاہ، آنکھیں سرخ اور خالی، ہونٹوں سے خون بہہ رہا تھا۔ عورت نے ایک بھیانک چیخ ماری، اور ہوا میں اڑتے ہوئے ان کے قریب آنا شروع کر دیا۔ چاروں چیخ کر بھاگے۔ ان کے موبائل خود بخود بند ہو گئے، ٹارچیں بجھ گئیں۔ درختوں سے ٹوٹتی ٹہنیاں، قدموں کی آوازیں، اور فضا میں گونجتی عورت کی قہقہے ان کا پیچھا کرنے لگے۔ چوتھا حصہ، بھٹکا ہوا راستہ۔ وہ بھاگتے بھاگتے ایک مقام پر رک گئے۔ سانسیں پھول رہی تھیں۔ احمد نے کہا، ہمیں راستہ نظر نہیں آ رہا۔ انہوں نے ارد گرد دیکھا، ہر طرف ایک جیسے درخت، ایک جیسے موڑ۔ زین نے کانپتی آواز میں کہا، ہم وہی جگہ پر واپس آ گئے ہیں۔ یہ تو ممکن ہی نہیں۔ اتنے میں کہیں سے کسی بچے کے رونے کی آواز آئی۔ فراز نے کہا، شاید کوئی کھو گیا ہے، چل دیکھتے ہیں۔ انہوں نے آواز کی سمت قدم بڑھائے۔ جیسے جیسے وہ آگے بڑھے، آواز قریب آتی گئی، مگر کوئی بچہ نہیں تھا، صرف وہی سفید کپڑوں والی عورت، جو اب درخت کے پیچھے کھڑی مسکرا رہی تھی۔ اس بار اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کے بجائے خون کے قطرے بہہ رہے تھے۔ وہ بولی، کیوں آئے ہو میری نیند میں خلل ڈالنے؟ اچانک تیز ہوا چلی، درختوں سے ٹہنیاں ٹوٹ کر گریں، اور ان کے ارد گرد اندھیرا چھا گیا۔ پانچواں حصہ، صبح کی حقیقت۔ اگلی صبح، کچھ لوگ ورزش کے لیے ٹریل پر آئے تو انہوں نے راستے کے کنارے چاروں دوستوں کو بے ہوش پایا۔ ان کے چہروں پر خوف کی لکیریں تھیں، جیسے انہوں نے کوئی ڈراؤنی چیز دیکھی ہو۔ انہیں اسپتال پہنچایا گیا۔
3 दिन बाद वो होश में आए। पुलिस ने पूछा, क्या हुआ था वहाँ? अहमद आहिस्ता से बोला, वो औरत, वो इंसान नहीं थी। वो कह रही थी कि ये इसका रास्ता है, कोई उसे तंग ना करे। इसके बाद से अहमद बोलना बंद कर गया। जैन को रातों को चीखें आती हैं, और अली अक्सर नींद में कहता है, वो आ रही है। मकामी लोगों का कहना है कि ट्रेल 5 पर कई साल पहले एक औरत का कत्ल हुआ था। वो हर रात अपने कातिल को तलाश करने आती है। जो भी उस वक्त वहां जाता है, वो उसे अपना मेहमान समझकर कभी कभी वापस नहीं आने देती। आज भी अगर आप रात गए ट्रेल 5 के पास जाएं, तो हुआ में एक मध्यम सी हंसी सुनाई देती है। कभी औरत की, कभी किसी बच्चे की, और कभी बिल्कुल करीब से आपके कान के पास से कोई आहिस्ता से कहता है, फिर आ गए तुम।